बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, और जो बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे थे बेंच के हवाले से, और जिनको ये लगता था कि शायद वो बेंच ऐसा बने कि जिसमें इनको को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाए, कैसे उनको नाकामी हुई है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, और बेंच में कौन कौन शामिल है और उनका जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है, और ये इस वजह से भी अहम है कि आज OIC का इजलास हुआ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा धुआंधार ख़िताब किया है। और ना सिर्फ फ़लस्तीन, भारत और कश्मीर का जो मामला है, अमेरिका के जो मामलात हैं, रूस और यूक्रेन के जो मामलात हैं, अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त भूख और अफलास है, हर चीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बतौर लीडर ऑफ़ दी मुस्लिम उम्मा ख़िताब किया है। उसकी तफसील भी मुख्तसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर किया गया था, उस पर नतीजा और नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक अहम ख़िताब किया है। आज पाकिस्तान में ये 3 माह में ये दूसरा OIC का इजलास है, जिसमें आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़िताब कर रहे हैं। पाकिस्तान को चेयरमैन 1 साल के लिए चेयरमैन मुंतखब किया गया है, और चेयरमैन का ओहदा दिया गया है OIC का। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के बारे में ये कहा है कि हमने बतौर मुसलमान हमने फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को मायूस किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को हमने मायूस किया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि हम इस हवाले से कोई असर इन्फ्लुएंस कायम ना कर सके, हमें संजीदा नहीं लिया जाता। 1.5 अरब मुस्लिम आबादी होने के बावजूद हम इस जुल्म को रोकने में नाकाम हैं। ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपनी किस्मत का ख़ुद फ़ैसला करने का भी इख्तियार नहीं दिया जा रहा, जिसकी आलमी बरादरी ने ज़मानत दी थी, बल्कि 5 अगस्त 2019 को उनसे ख़ुसूसी हैसियत भी छीन ली गई। भारत मुसलमान आबादी का तनासब तब्दील करना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से उसे कोई खौफ या दबाव नहीं है। इसी तरह फ़लस्तीन में भी मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और इसराइल को भी कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमें गैर मुअस्सर समझते हैं। ये बिलावल ज़रदारी ने जो तंज़ किया था कि OIC पाकिस्तान के लिए नहीं बुलाई जा रही बल्कि तालिबान के लिए बुलाई जा रही है, और उन्होंने कहा था कि कश्मीर पर क्यों नहीं OIC बुलाते। कश्मीर ही का मुकदमा इमरान खान पूरी दुनिया के सामने और मुसलमानों के लीडर्स के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान ममालिक अपनी अपनी खारजा पॉलिसी, उनकी अपनी अपनी खारजा पॉलिसी है, लेकिन OIC के इस प्लेटफार्म के ज़रिए कम अज़ कम इन बुनियादी इशूज़ पर हमें मुतफ़िका पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक हम 1.5 अरब मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो जाते, तब तक हमें सुना नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम करना इंतहाई ज़रूरी है। अफ़गान अवाम जैसा मुश्किल तरीन दौर दुनिया में किसी ने नहीं बर्दाश्त किया। पाबंदियों के बावजूद, पाबंदियों की वजह से अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान का ख़तरा है। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे वक्त में हम अफ़गानिस्तान की और अफ़गान अवाम की मदद करें। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ही आलमी सतह पर दहशतगर्दी को रोकने का वाहिद तरीका है। ये बात जहन से निकाल दें कि कोई मुल्क आकर ड्रोन हमले करेगा और दहशतगर्दी के मसले से जान छूट जाएगी। एक मुस्तहकम अफ़गान हुकूमत ही इस मसले का हल निकाल सकती है। इतनी खूबसूरत बात की है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि ये एक ज़ोरदार तमाचा था भारत और अमेरिका के मुंह पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा और तंबीह की कि अफ़गान अवाम को इस हद तक धकेलें कि उनको अपनी खुद मुख्तारी अगर दाव पर लगी और उनको महसूस हुआ कि हमारी खुद मुख्तारी दाव पर लग चुकी है। अफ़गान गयूर अवाम हैं जिन्होंने अपनी बका के लिए सदियों तक जंग लड़ी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अफ़गान अवाम की हौसला अफजाई और उन्हें आलमी बिरादरी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि अफ़गान अवाम बैरूनी मुदाखलत पसंद नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया सर्द जंग के दहाने पर खड़ी है। इस वक्त गलत जानिब दुनिया बढ़ रही है। दुनिया मुख्तलिफ ब्लॉक्स में
تقسیم ہونے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں موجود تمام لوگ یوکرین کی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 1.5 ارب مسلم آبادی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم کس طرح اس تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ مل کر اس تنازع کا فوری حل نکالنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے اثرات پوری دنیا کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنازع کے اثرات ہم پہلے ہی تیل اور گندم کی بڑھتی قیمتوں کی صورت میں برداشت کر رہے ہیں، اگر یہ جاری رہا تو صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا ادراک کیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ 1999 میں ایک گستاخانہ کتاب لکھی گئی، سلمان رشدی نے لکھی، اس واقعے کے بعد بھی مسلم ممالک مغرب کو توہین رسالت سے متعلق مسلمانوں کی حساسیت سے آگاہ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، افسوس ہے کہ مسلمان خود ریاست مدینہ کے ماڈل سے آگاہ نہیں ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں کی وجہ سے آج اتنا پیچھے۔ بڑی تفصیل سے وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ گفتگو کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو یہ کہنا ہے وہ بالکل درست ہے، اور انہوں نے جو یہ وقت کی نبض کو پکڑا ہے اور عالمی دنیا کا اور عالم اسلام کا لیڈر ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کا کمرہ نمبر 1 دوبارہ میڈیا کی بھی زینت بنتا جا رہا ہے، اور دوبارہ مرکز بنتا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست کا۔ کل جو ایک اہم وہاں پر ہیئرنگ ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرتا ہے، اور جو امیدیں اپوزیشن لے کر گئی تھی، کس طریقے سے ان کی اپوزیشن کی امیدیں ٹوٹی ہیں اور اپوزیشن کو ناکامی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جو اب بینچ بنایا گیا ہے اس میں بھی اپوزیشن کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ اور یہ جو بینچ ہے اس میں جو 5 رکنی بینچ ہے، اس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو یہ امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس بینچ میں شامل ہوں گے یا اس بینچ کا حصہ ہوں گے، ان کو کتنی بڑی ناکامی اٹھانا پڑی ہے، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو یہ بینچ ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہیں، اور جو جن کے بارے میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پرانے ساتھی ہیں ثاقب نثار صاحب کے، اور سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کے، اور عمر عطا بندیال صاحب کے، اور جسٹس منیب اختر صاحب کی باتیں تو کل آپ نے سن لی ہیں کہ ان کا کیا ماننا ہے اور وہ کیسے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور وہ کیسے چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے جو امید لگائی تھی، اپوزیشن کی امید بری طرح ٹوٹی ہے۔ کل سے ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ جو بینچ بنے گا اس کو ڈسپیوٹیڈ بنایا جائے گا، اور اس کے حوالے سے مختلف چیزیں گھڑی جائیں گی، اور اس کے حوالے سے مختلف جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے گا اور ان کے حوالے سے بات چیت ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے ساتھ جو آنریبل جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں، اور جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب۔ بڑی امید تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، جسٹس مقبول باقر صاحب کے حوالے سے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے خواہش رکھی جاتی ہے کہ یہ بینچ بنے، اور اپوزیشن کی جو خواہش تھی اور وہ جو سمجھتے تھے کہ جو لاء کے حساب سے رولز کے مطابق یہ بینچ بننا چاہیے، ان کی خواہش پوری نہ ہوئی، اور چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب سے ان کو مایوسی ہوئی ہے۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے، دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چیف جسٹس صاحب کی سربراہی ہے، اور اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس جمال خان مندو خیل، یہ اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اب جب یہ صدارتی ریفرنس 24 مارچ سے اپنی جو شروع کرے گا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب آپ جانتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بھی بینچوں کا حصہ تھے، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے اور یہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بڑی واضح ان کا ایک اوپینین ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب کی اپنی ایک واضح اوپینین ہے، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی کل اپنی اوپینین واضح کر دی ہے۔ اب اس بینچ کے بننے کے بعد جو امیدیں لگا کر بیٹھے تھے 63A کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اور تشریح کے حوالے سے، کیسے ان کو مایوسی ہوئی ہے، اور اپوزیشن کل سپریم کورٹ سے مایوس لوٹی تھی، آج یہ بینچ کا سن کے ایک صف ماتم بچھ گئی ہے اپوزیشن کے ہاں، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ شاید ان کو کوئی ریلیف ملے گا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے
اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو چھوڑ کر جانے والے صدارتی ریفرنس کے بعد کیسے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے اور نتائج موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے ایک اور کھلاڑی جو منحرف جن کو کہا جاتا تھا اور جس کے بارے میں میڈیا پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ منحرف ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو چھوڑنے والے کو میں بغیرت سمجھتا ہوں اور میں آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ احمد حسین دیڑ ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، ویڈیو پیغام انہوں نے پوری قوم کو دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو دیا ہے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں، جو وزیر اعظم عمران خان کو اپنا ساتھی نہیں سمجھتے، جو وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی ان کو کوئی لفظ کہہ دے، کوئی چھوٹی بات کر دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بغیرت ہیں۔ یہ جملہ اس وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے کوڈ کیا ہے اور اس کو منوان میں نے آپ کے سامنے کوڈ کر دیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ صدارتی ریفرنس جو فائل کیا گیا تھا، یہ اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ اگر اعتزاز احسن صاحب کی بھی بات مان لیں تو 10 سال تو وہ بھی ڈسکوالیفیکیشن کا کہہ رہے ہیں، تو 10 سال تک تو انہوں نے ویسے آگے چلے جانا ہے۔ اس وجہ سے یہ کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں کریں گے اور ان کا واپس آنا اٹل ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔